الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ان بے شک اللہ اللہ لا یستحیی نہیں حیا محسوس کرتا یا شرماتا ان یضربا کہ وہ بیان کرے ان کے یضربا وہ بیان کرے مثلا مثال مثلا ما اصل میں یہ مثلا ما اکٹھے ہیں میں بتاؤں گا کہ یہ مثلا ما اکٹھے کیوں ہیں مثلا ما بعودتن مثلا ما کوئی بھی مثال بعودتن مچھر کی فما فوقہا یا اس سے کوئی چیز اوپر فاما الذین آمنوا پس فاما تو جو فاما تو جو الذین لوگ تو جو لوگ آمنوا ایمان لائے فیعلمون وہ جانتے ہیں انہ الحق کہ حق من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کافر ہوئے جن لوگوں نے کفر کیا وَأَمَّا الَّذِينَ اور جو لوگ یا جن لوگوں نے کافر و کفر کیا فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بہذا اس ساتھ اس مثلا مثال کے اس مثال سے اللہ رب العزت کا کیا ارادہ کیا چاہتے ہیں یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے بہ اس قرآن کے ذریعے کثیرا بہت سے لوگوں کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بہ اس کے ذریعے کثیرا بہت سے لوگوں کو وما یضل اور نہیں گمراہ کرتا یعنی وہ نہیں گمراہ کرتا بہ اس کے ذریعے الا الفاسقین سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں فاسق لوگوں کے علاوہ وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا اب فاسق کیا ہے فسق عربک میں کسے کہا جاتا ہے وہ ہم الگ سے سمجھیں گے انشاءاللہ تو کوئک ریکیپ کل ہم نے کیا سمجھا تھا کون بتائے گا کل کی کلاس میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا تھا السلام علیکم. وعلیکم السلام وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان میں دنیا جیسے بھی پھل ہوں گے یہ نہیں کہ دنیا جیسے صرف دنیا جیسے پھل ہوں گے بلکہ دنیا جیسے بھی پھل ہوں گے اور اس میں آپ نے کچھ احادیث بتائی تھی کہ جیسے کہ کسی کان نے جنت کے بارے میں سنا نہیں جو حقیقت ہے اور آنکھوں نے دیکھا نہیں حتیٰ کہ کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ جنت کیا خوبصورت چیز ہے. ماشاءاللہ اور اس میں آپ نے بتایا تھا کہ جو لوگ موسیقی سنتے ہیں دنیا میں جن لوگوں کو موسیقی پسند ہے اور وہ اوائڈ کرتے ہیں اللہ کے لیے تو جنت میں کیا ہوگا کہ جنت میں ان کے لیے ایک ایسا درخت ہوگا جن کی شاخوں سے ایسا درخت نہیں ہر ہلکی درخت ہلکی سی دھیمی آواز میں ہر درخت جنت کا ہر درخت جی جنت کا ہر درخت سے دھیمی آواز میں ایک ساؤنڈ آتی رہے گی جس سے کہ ان کو سرور ملے گا. اوکے یہاں سے مجھے کویسچن یہ آیا تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
जन्नती एक खास नशे में होंगे? नहीं, वो नशा का लफ्ज गलत साइकोलॉजी देता है, नफ्सियात पे बुरा इम्पैक्ट देता है, तो वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे। इट्स नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक। तो सर जी मेरा सुरूर? एक क्वेश्चन था, जी। ये जो बात है कि जन्नत का किसी को गुमान भी नहीं गुजरा, और तो अगर हम कहते हैं जैसे कि हम जन्नत से ही आए हुए हैं, हमने जन्नत को देखा हुआ है, तो फिर हम उसका ख्याल कैसे क्यों नहीं कर पाते? हम्म। सर मैं भी इसी में ही एक क्वेश्चन ऐड कर दूं, इसी से रिलेटेड, जी। कि क्योंकि हम जन्नत में पैदा हुए और हमारी जो साइकोलॉजी है वो जन्नत की, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो जन्नत की ही चीजें डिमांड करती है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं ना हमारे अंदर, जैसे मौसीकी की आपने बात कर ली, और जैसे औरतें हैं तो वो उनको जेवरात की बहुत सारी ख्वाहिश होती है, मर्दों को बहुत सारी बीवियों की ख्वाहिशात होती है। अयाश पसंद जैसे लोग होते हैं, लोगों को जैसे इस दुनिया में अल्लाह ताला ने शराब से मना किया और बताया कि वो उस जन्नत की जो है वो चीज है, तो यहाँ पे हम जिन चीजों से रुकेंगे वो वहां पे हमें मिलेंगी। तो इन चीजों के बताने का क्या मतलब था? इससे हमारी साइकोलॉजी ट्यून की जा रही है। वैसा गुड क्वेश्चन। अनम, अपने सवाल को रिपीट कीजिएगा, फिर मैं साथ में आपका जवाब भी देता हूँ। हम सर जन्नत मेरा में होकर क्वेश्चन ये गुजार था चुके कि हैं। जब हम आलम अरवाह से आए हुए हैं, मतलब हमने जन्नत को भी देखा हुआ है, तो फिर अब इस दुनिया में हम उसको गुमान क्यों नहीं कर पाते, मतलब उसको क्यों अपने ख्याल में नहीं ला सकते? हाँ, नहीं, ओ या दैट्स अ गुड पॉइंट। ओके। सबसे पहले जो बात है कि हम जन्नत को क्यों नहीं रीथिंक कर सकते, तो मसला ये है कि वो मामला है रूह का। दिमाग यहाँ पे जमीन में मिट्टी में पैदा हुआ है, मिट्टी से पैदा हुआ। इस दिमाग, इस जिस्म का जन्नत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। पॉइंट समझ आया? रूह का है। रूह बहुत सारी चीजों की वजह से लिमिटेड है। ठीक है। बहुत सारी वजह, मिसाल के तौर पर पहली तलब है। आप वो तलब तलब बताती है कि हम जन्नत में रह चुके हैं। तलब क्या है? घर हो पहाड़ों के, सरसब्ज व शदाब पहाड़ों के करीब। आप इशारे हैं बहुत पसंद हैं। क्यों पसंद हैं? काफर भी लेक के करीब, दरिया के करीब घर लेना चाहता है। सब्जा काफर को भी पसंद है, सब्जा मुसलमान को भी पसंद है। बादल मुसलमानों को भी पसंद है, काफरों को भी पसंद है। पहाड़ काफरों को भी पसंद है, मुसलमानों को भी पसंद है। ठीक है। ये खूबसूरत सीनरी सबको पसंद है। क्यों पसंद है? ठीक है। ये रूह रूह की जो अट्रैक्शन है ना, इन चीजों की वजह से हमें बताती है कि कोई चीज ऐसी है जो हमें इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ठीक है। उसके बाद और की तलब, और की तलब खत्म ही नहीं हो रही। ठीक है। हासिल करने के बाद भी कमी है, भूख है। यानी कोई चीज ऐसी है जो कभी सैर हो ही नहीं सकती है, हमेशा भूखी है। वो क्या चीज है? पेट तो भर जाता है, आंखें थक जाती हैं, कान थक जाते हैं, दिमाग थक जाता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो फिर भी भूखी है, उसकी तलब खत्म ही नहीं हो रही। वो क्या चीज है? वो तलब कहाँ से आ रही है? ठीक है। वो रूह की तलब है। तो ये एक एलिमेंट है जो हमें बताता है कि वही। ऐसे ही एक और एलिमेंट भी है कि जितना भी कोई शख्स ताकतवर हो, जितना भी कोई शख्स ताकतवर हो, जैसे ही उसको तनहा कर दिया जाए, यानी वो जंगल में फंस जाए, बादल आ जाएं, जानवरों का शोर शराबा शुरू हो जाए, वो बंदा जो खुदा का मुनकिर है, जंगल में फंसा हुआ है, तूफान इर्द गिर्द है, भागने की जगह नहीं है, अब वो भी गैबी मदद का जो है ना वो तलबगार होना शुरू हो जाएगा कि कोई गैब से कोई मदद आए, मुझे बचा ले। वो भी दुआ मांगने पे मजबूर हो जाएगा। ये अब ये कहाँ से चीज आ रही है? ये चीज कहाँ से आ रही है कि अब मैं बेबस हो चुका हूं, अब मुझे खुदा से कनेक्ट हो जाना चाहिए। जैसे फिरौन डूब रहा था, उसने कहा कि मैं अब ईमान लेके आऊं। क्या जरूरत थी ईमान लाने की? अपनी अकड़ पे बरकरार रहता। लेकिन अब वो गुंजाइश बची नहीं कि वो अब ज्यादा इससे इनकार कर सके। तो ये है वो एलिमेंट्स जो रूह की वजह से हमारे अंदर बाकी में है। मसला ये कि दिमाग तो अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है माँ के पेट के अंदर। इसका तो रूह के साथ कनेक्शन नहीं है, जन्नत के साथ कनेक्शन नहीं है दिमाग का।
تو دماغ کیسے اس کو ری بلڈ کرے؟ ٹھیک ہے، تو جو اٹریکشن باقی ہے نا، جو بھوک باقی ہے، طلب باقی ہے، جو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، اور کی طلب ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہمیشہ ایسے جیسے کچھ گم ہے، میں کمپلیٹ نہیں ہوں، یہ کیوں باقی ہے؟ کیونکہ روح قید ہے اس جسم کے اندر، اس جسم کے اندر روح قید ہے، جو بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ روح نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، روح نے فرشتوں کو دیکھا ہوا ہے، فرشتوں سے ہم کلام ہو چکی ہے، اب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں نے اس کی مثال دی ہوئی ہے، کسی کو یاد ہے وہ بچے کے اغوا والی مثال؟ کسی کو یاد ہے؟ آئی تھنک یو ہرڈ اٹ، آپ نے سن رکھا ہے وہ مثال کو۔ جی سر سنیے۔ ہاں، بس اسی مثال کو آگے۔ اب آگئی بات کہ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ ایسا کیوں کیا ہے؟ عافیہ کا سوال۔ عافیہ، امیجن کریں کہ دنیا میں درخت نہ ہوتے، میں باقی چیزوں میں نہیں جاؤں گا، صرف دنیا کے درختوں پہ آ جائیں۔ درخت کی بات اللہ رب العزت کرتے کہ جنت میں درخت ہوں گے ذواتا افنان۔ آپ یہ سوچیں گے کہ درخت ہوتی کیا چیز ہے؟ آپ نے تو دیکھی نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک نابینا تھا، تو اس نے تعریف بہت سن رکھی تھی کھیر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن نا وہ بہت متجسس تھا، تو اس نے اپنے کسی دوست سے بڑے بڑے نا ہچکچاتے ہوئے انداز میں پوچھا کہ یار کھیر ہوتی کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ کھیر میٹھی ہوتی ہے۔ اس نے میٹھی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نبینا ہے، ٹھیک ہے، بتایا نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ سفید ہوتی ہے۔ اس نے سفید کیسی چیز؟ اس نے کہا بطخ جیسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا بطخ کیسی ہوتی ہے؟ اس نے ایسے ہاتھ کر کے نا بطخ بنا کے اس نے کہا کہ ایسی بطخ ہوتی ہے۔ اس نے ہاتھ پھیرا، اس نے کہا کہ ایسی اگر کھیر ہوتی ہے تو میں نے نہیں کھانی۔ ہمارا یہ حال ہوتا۔ ویری اولڈ یہ جوک تھا، جو کہ آج بڑے صحیح موقع پہ فٹ آیا ہے۔ ہماری مثال پھر وہ اندھوں جیسی ہوتی کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ درخت ہے کیا چیز، اور اگر قرآن تو نقشہ کشی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ٹھیلی کھیر، ایگزیکٹلی۔ تو ہوتا کیا کہ قرآن نے نقشہ کشی کرنی نہیں ہے، قرآن ٹاکس ٹو دا پوائنٹ، جو اہم چیز ہے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو ہم پھر سوچتے رہ جاتے ہیں، اور ہمارے لیے ہمارا جو کم علمی، ہماری جو بے بسی ہے، ہمارے دماغ کی جو کیپیبلٹی ہے، انٹلیکچوئل جو کیپیبلٹی ہے، وہ دفن ہو جاتی، ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے؟ مجبور ہو کے کفر پہ آ جاتے، انکار کر دیتے۔ پھر اگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت میں رمان ہوں گے، تو ہم سوچتے رمان کیا چیز ہے؟ رمان انار کو بولتے ہیں نا، وہ کیا چیز ہے؟ میں دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انار کے دانے نکال رہے تھے نا، تو انہوں نے طے کھول کے انہوں نے مکمل بڑے طریقے سے انہوں نے سارا نا ان سائڈ آؤٹ کر دیا انار کا۔ تو کہہ رہے ہیں یار امیجن کریں کہ کنسٹرکشن ہے نا، یہ ایک اس کو پائپ آ رہا ہے وہ جو اس کی شاخ تھی انار کی، اس سے شاخ کو کہہ رہا ہے کہ ایک پائپ آ رہا ہے، اور اس پائپ میں سے ساری چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ کیا کیا چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں؟ سکن، اس کا ذائقہ، یقین کریں آپ نہیں کھا سکتے ہم جو انار کی سکن ہے، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے، بیٹرنس، ٹھیک ہے، اور اس کے کلر ان سائڈ آؤٹ ڈفرنٹ کلر ہیں، یہ ٹرانسفر ہوا ہے اسی پائپ سے۔ اور ایسے نہیں ہے کہ اس پائپ کے اندر بہت سارے پائپ ہیں جو الگ الگ چیزیں منتقل کر رہے ہیں، نہیں، ایک ہی پائپ ہے، اور زمین سے پانی نکل رہا ہے، پانی سے وہ ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہے۔ پھر آگے جا کے اس نے دانے بنائے ہیں، دانے بنانے کے بعد اس کے اندر جوس بھرا ہے، اور اندازہ لگا لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ انار کا دانہ تلی پہ رکھ کے نا اس کو چھری سے کاٹنا ہے۔ اگر تو ایسے ہونا جیسے کہ کیا انگور بھی مختلف ہے، غبارے کے اندر بیج ہو اور اس کے ارد گرد پانی ہو، تو جیسے ہی آپ غبارے کو کاٹیں گے تو سارا جوس نکل جائے گا۔ انار کا ایسا نہیں ہے،
جیسے ہی آپ کٹ لگائیں گے تو جیسے انگور کو کاٹنے پر جوس باہر نہیں آتا، حالانکہ وہ it's just like a balloon، لیکن اندر چھوٹے چھوٹے جوس پاکٹس ہیں، اس انار کے دانے کے اندر چھوٹی چھوٹی جوس پاکٹس ہیں، جو جتنا پنکچر ہوگی اتنا ہی جوس نکلے گا، باقی محفوظ رہ جائے گا۔ اسی لیے ایک ہی دانہ اس کی آدھی سائڈ خراب ہو چکی ہوگی اور آدھی سائڈ بالکل ٹھیک ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ پیکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہر وہ چیز جو ہم مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چشمے ہیں، ٹھیک ہے، کیا نام ہے، فیہ عینانی تجریان، ٹھیک ہے، تو ہم سوچتے کہ عینان سے مراد چشمہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب لفظ عین ہمارے لیے ہم آنکھوں کو دیکھتے سمجھتے رہتے، کوئی یہ تو آنکھوں کے بارے میں بات ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہر وہ چیز جو جنت میں ہمیں ملنی ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ان کو تسلیم کرنا، کیوں؟ ہم نے دیکھی نہیں۔ جیسے کہ وہ لوگ جنہوں نے لفظ پورٹل پہلے نہیں سنا ہے، ان کو کتنی ڈائجیشن کا مسئلہ بن رہا ہے یہ لفظ سننے پر، ٹھیک ہے۔ سو اٹ مے ہیو ہیپن ٹو اس، تو ہم بھی ایسے ہی بیہیو کرتے کہ بھائی نہیں 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 نہیں، یہ تو انسان کی عقل سے بالاتر بات ہے، بھائی کیسے ممکن ہے؟ تو ہم ایسے کر کے ہو سکتا ہے بہت جلد کفر کا ارتکاب کر بیٹھتے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کائنات کے پورے یعنی دنیا کے نظام کو پیدا کیا ہے، کس طریقے سے؟ جنت کی ہلکی سی ایک جھلک پر، ایسے کہہ لیں، جنت کی ہلکی سی ایک جھلک پر۔ مثال کے طور پر کیا چھوڑیں سر تو یہ جو روح کی جو کیپیبلٹی ہے، کیا وہ ختم ہو چکی ہے؟ مطلب اس جسم میں جب تک ہوا ہے اس کی ساری کیپیبلٹیز ختم ہے نہیں کہ نہیں، ذریعے سے ہم ساری کچھ بھی نہیں، نہیں کر ساری نہیں، وہ جتنی ڈرائیو آ رہی ہے ہمیں اسپرچولی، جتنی ڈرائیو ہے ہماری، ٹھیک ہے، اس کے فائدے ہیں، ہم سمجھیں گے، بہت کچھ سمجھیں گے، ابھی بھی آج بھی کچھ چیزیں کور ہوں گی، لیکن جب ہم روح کی بحث میں جائیں گے انشاءاللہ اس موضوع پر، تو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، وہ آگے آ رہی ہیں آیات انشاءاللہ، جلدی نہیں، کوئی 3 4 5 6 سال 8 سال لگ جائیں گے پہنچتے، بٹ انشاءاللہ we will learn that۔ خیر، ان اللہ، ہاں جی، ایسی بات ہے، نیکسٹ آیت میں بات ہے، ابھی اس میں آئے گی روح کی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور 47 بھی، میں۔ جی، کوئی اور بھی شیئر کرے گا کل ہم نے کیا سمجھا تھا؟ then I'll come to the point انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھلا ہے سب کے پاس؟ جی سر۔ اچھا، اس سے جو پہلے والی 25 نمبر آیت ہے اور اس سے پہلے والی آیت نمبر 24 میں ہم نے کیا سمجھا تھا؟ کس موضوع پہ بات ہو رہی تھی؟ 24 23 اور 20 میں؟ ہاں 23 23 اور 24 کی بات کر رہے ہیں، ہاں 23 اور 24 میں کس موضوع پہ بات ہو رہی تھی؟ دعوت کی، نہیں دعوت کے اصولوں پہ۔ نہیں 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 نہیں، وہ تو ہو رہی ہے لیکن مضمون کیا ہے؟ وہ تو ہم نے سیکھا تھا نا کہ اس میں سے جو چیزیں نکالی ہیں، جو میں نے قرآن پاک کھولا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ چلو میں اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ Everybody can see my screen, right? یس سر۔ چلو الحمدللہ، یہ رہی آیت نمبر 23، ٹھیک ہے، کہ رہی اتنی جلدی باؤنس کر گئی آیت نمبر 23، یہ رہی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا ہے، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے قرآن، ٹھیک ہے، قرآن موضوع ہے، ٹھیک ہے، ان دو آیات میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، تم کر بھی نہیں سکو گے، تو آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ تھا قرآن موضوع۔ از اٹ کلیئر؟ جی سر۔
اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت پہ، آیت نمبر 25 میں جنت کا تذکرہ آ گیا، یہ بھی دعوت کے تو آداب ہیں ہی، لیکن دراصل جو مضمون چل رہا ہے وہ قرآن ہے۔ اب دوبارہ موضوع سٹارٹ ہو رہا ہے قرآن اگین، وہ کیسے؟ لفظی ترجمے پہ دوبارہ غور کیجئے گا، میں پھر سے اس پہ ڈسکس کرتا ہوں کہ قرآن پاک پہ کیسے دوبارہ مضمون سٹارٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اسکرین شیئرنگ سٹاپ۔ اب قرآن پاک اپنے پاس رکھا کریں تاکہ ان آیات کو ہم سمجھ سکیں۔ تو آیت نمبر 25، ٹھیک ہے، 25 پہ بات ہو رہی ہے نا؟ ہاں، آیت نمبر 26 پہ، سوری 25 تو ہم نے کور کر لی، 26 ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ رب العزت شرم نہیں کرتے یا حیا نہیں کرتے، شرماتے نہیں ہیں، شرماتے والا لفظ ٹھیک ہے، شرماتے نہیں ہیں کہ وہ مثال بیان کریں، کسی بھی قسم کی مثال بیان کریں، خواہ وہ مچھر ہی کی کیوں نہ ہو یا اس سے کسی بڑی چیز کی، اچھا اس سے اوپر، ٹھیک ہے، کسی چیز کی، فما فوقہا، یہ بات آگے واپس قرآن پہ۔ اب چونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، تو کچھ چیزیں پیچھے سے ہمیں دوبارہ ریویو کرنی پڑیں گی، کچھ آگے ڈسکس کرنی پڑیں گی قرآن کے معجزے کے بارے میں، اعجاز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ رب العزت شرماتے نہیں ہیں۔ کوئی بتائے گا کہ یہ اللہ رب العزت کو شرمانے کی یہاں پر جو آیتیں بیان ہو رہی ہیں، اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ میرا سوال آپ کو سمجھ نہیں آیا، میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ ہم نے 4 گروپ سمجھے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، 4 قسم کے انداز مینشن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا انداز تھا کہ آپ قرآن کو پڑھیں یا سنیں، سن کر کے کسی نتیجے پر پہنچیں۔ اس کے بعد دوسرا انداز تھا کہ آپ قرآن کو آگے دعوت دیں، دعوت و تبلیغ کا انداز، ٹھیک ہے؟ وہ دوسرا جو ہے نا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ، اب اس پوائنٹ میں آگے 2 قسمیں تھیں، ایک تھا آپ نے ایمان والوں سے بات کرنی ہے، اور دوسرا تھا آپ نے غیر مسلموں سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو مسلمان نہیں ہے، تو ان سے بات کیسے کرنی ہے، دعوت کے آداب، جیسے کہ آپ یہ نے بولا۔ اب چوتھا پوائنٹ کیا تھا جو ہم نے سمجھنا ہے، یاد ہے؟ میسج پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ مشرکین کے اعتراض سے اور مثال سے بہترین سمجھاتی ہے۔ اب چوتھا جو طریقہ تھا، جو پوائنٹ ہم نے سمجھا ہے، وہ ہے تعلیم۔ دعوت اور تعلیم میں فرق ہے، کسی کو فرق کا پتہ ہے دعوت و تعلیم میں فرق کا؟ تعلیم کسی کو کچھ سکھانا اور دعوت کسی کو کچھ بتانا سیم ہو گئے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ تعلیم میں یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ استاد ہے تو وہ اپنے جو بھی طالب علم ہے اس کے لیے مخلص ہوگا، ہمدرد ہوگا، مخلص ہو کے اس کو اس کی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کرے گا۔ دعوت میں ہمارا کام ہوتا ہے صرف پہنچا دینا۔ یس، ماشاءاللہ، ہاں، تو یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ دعوت پہ آپ انفورسمنٹ نہیں کر سکتے، دعوت آپ نے پہنچانی ہے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، اگلے تک بات پہنچ گئی ہے، آپ کا فرق ہے، آپ کی جو فرض ہے وہ پورا ہو گیا۔ جب بات آئی تعلیم کی، تعلیم از ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ جب تعلیم کی باری آتی ہے، یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کانشیس، ٹھیک ہے؟ آپ کو زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر ایک ہے ڈاکیا، کیا ڈاکیے کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ خط پڑھیں بھی؟ نہیں، کیا یہ ڈاکیے کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو خط ملا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، 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 ڈاکیے نہیں، کا کام یہ ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے اور وہ چلا جائے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں
جمعے کا خطبہ ہے. آپ جمعے کے خطبے کی اور کلاس کا فرق سمجھیے گا. جمعے کا خطبہ امام صاحب آئے ہیں, اب ان کو پتا ہے کہ میرے سامنے جو پرہیزگار لوگ بھی موجود ہیں, پہلی دفعہ مسجد میں آنے والے لوگ بھی موجود ہیں, کسی کی وجہ سے آنے والے مسجد میں بھی لوگ موجود ہیں, مجبور لوگ بھی ہیں, حتیٰ کہ ہو سکتا ہے مانگنے والے لوگ بھی موجود ہوں جن کا کسی چیزوں سے تعلق نہیں ہے, وہ صرف مانگنے کے لیے آئے. ٹھیک ہے, ہوتے ہیں فقیر وغیرہ مانگنے والے. اب یہ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, امیر غریب چھوٹے بڑے, کامل علم بڑے علم والے, مصروف جو ہے نا فارغ لوگ. اب امام صاحب کیا کرتے ہیں, سٹیج پہ آتے ہیں, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کے بعد اپنا بیان شروع کیا اور آخر میں فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ ہے دعوت. ٹھیک ہے, تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے, جیسے اب میں پڑھا رہا ہوں, مجھے سب سے پہلے یہ اس چیز کا احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ الفاظ ایسے ہوں کہ ہر معیار کے بندے پر یا ہر جو ہے نا پورے اتریں اور ان کو سمجھ آ سکیں. پہلا اصول کہ میری جو انداز ہے, میری جو گفتگو ہے, میرا جو لہجہ ہے, وہ بہت زیادہ کامن اور عام فہم ہو. ٹھیک ہے, میرا مقصد آپ پہ علم جھاڑنا نہیں ہے, میرا مقصد آپ تک علم پہنچانا ہے. میں نا یہاں پہ ایک مثال دیتا چلوں کہ جب کلاس میں ایک طالب علم نالائق ہوں کلاس کے اندر, مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کلاس کے اندر طالب علم ہوں اور وہ پچھلی کلاس کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ یہ سست لوگ ہیں, محنتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ جو ہے فیل ہونے والے ہیں, کام چور ہیں, جو بھی نیگیٹو کامنٹس ان بچوں کے بارے میں ہوں گے. ٹھیک ہے, اب اگلے استاد نے ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ ان بچوں کو کیسے آگے لے کے چلے گا. ٹھیک ہے, آگے کیسے لے کے چلے گا. یاد رکھ لینا, بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ I wish I had a empty container. کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کا دماغ ایک خالی گلاس ہے. طالب علموں کا دماغ آپ نے اسی طریقے سے سمجھنا کہ وہ خالی برتن ہے. اب کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس خدا داد صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں, جن کو ایک چیز سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ ان کا جو کنٹینر ہے اس کے اندر پہلے سے ہی کچھ پانی موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ اوپر سے کچھ اور ایڈ کر دیتے ہیں اپنا علم. ٹھیک ہے, دیٹس فائن. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اب ان کے لیے آسانی ہوتی ہے بیکاز دے ہیو سم تھنگ آلریڈی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دماغ بالکل خالی ہوتا ہے اور آپ کو باقی لوگوں کی نسبت ان کو زیادہ پانی دینا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو میک دیم ایون, برابر کرنے کے لیے. مثال کے طور پر ایک بچہ, اس کے دماغ کے اندر آلریڈی یا اس کے گلاس کے اندر آلریڈی ہاف گلاس پانی موجود ہے اور جو دوسرا بچہ ہے وہ بالکل خالی ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گا اس بچے کو کہ بھئی تمہیں بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی, میں یہ نہیں کہوں گا, میں اس سے ایکیوز نہیں کروں گا, اس پہ بلیم نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, میں نے یہ دیکھنا کہ میں نے کتنا علم اسے دینا ہے کہ اب یہ دونوں ایک لیول پہ آ جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مجھے اتنا ہی پانی اس کی باڈل میں ڈالنا پڑے گا تاکہ دونوں برابر آ جائیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز. دوسری چیز جو ہے, بچے کا دل اور بچے کا دماغ استاد کی منزل ہوتی ہے. اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے استاد کے پاس دو ہی ذریعے ہیں, ایک ہے آنکھیں اور دوسرے ہیں کان. اب استاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے, یعنی بچے کے دماغ اور بچے کے دل تک پہنچنے کے لیے ان دونوں رستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون سی سواری کا انتخاب کرتا ہے, مطلب کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے. طریقے سے مراد کیا ہے؟ اب جانا ہے میں نے مثال کے طور پر لاہور. ٹھیک ہے, لاہور جانے کے لیے عارف والا سے کہہ لیں, میرے پاس آپشنز موجود ہیں. گجر طیارہ بھی ہے,
جس کی سیٹیں کشن نہیں ہوتا، وہ لکڑ کی بنی ہوتی ہیں، لوہے کی بنی ہوتی ہیں، اور جمپ آپ کو مکمل طور پہ آپ کا جتنا انٹرنل آرگنز ہیں سارے محسوس کرتے ہیں، ایون کہ آپ کا دماغ بھی محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ بھی بس ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ دوسری بس ہے وہ ہینو کہہ لیں، وہ جو اے سی سروس ہوتی ہے۔ تیسری کیا نام ہے، ڈیوو والوں کی سروس لے لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری سروسز موجود ہیں۔ اب میری چوائس ہے، میں اپنے سفر کو کتنا آسان بنانا چاہتا ہوں۔ اب اس سفر کو آسان بنانے کے لیے مجھے اپنی جیب دیکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی صحیح علم کو صحیح جگہ پر پہنچانے کے لیے سب سے پہلے مجھے کیا دیکھنا پڑے گا، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے۔ اب میرے پاس ہونے سے مراد کیا ہے، جس میں ٹکٹ کی بات کرنے والا ہوں، وہ ہے میرا علم۔ جتنا میرے پاس زیادہ علم ہوگا اتنے ہی میرے لیے آپشن زیادہ کھل جائیں گے۔ جتنا ہی میرے پاس علم کم ہوگا اتنی ہی مشکل مجھے فیس کرنی پڑے گی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اب میں نے مطالعہ نہیں کیا، کتابوں سے تعلق توڑے ہوئے عرصہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکچر کوئی سنتا نہیں ہوں، کسی عالم سے واسطہ نہیں ہے، کسی اسکالر سے واسطہ نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اچانک سے مجھے آپشن ملا ہے، میں نے پڑھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، یا پڑھا تو رہا ہوں لیکن مطالعے کے ساتھ، علم کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں، نیا علم میرے پاس نہیں آ رہا، تو کیا ہوگا، علم ختم ہو جائے گا۔ تو پھر میرے پاس رہ جائے گی جو ہمت جو میری ہوگی، وہ ڈیوو کی باقی نہیں بچے گی، ہینو کی باقی نہیں بچے گی، ٹھیک ہے۔ ہینو بس ہوتی ہے، ٹرک ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے پاس اے سی ٹائم کی گنجائش نہ ہو اور میرے پاس بچیں جو پیسے، وہ بچ جائیں صرف اور صرف کھلے شیشے والی جو بسیں ہوتی ہیں، جو اے سی والی لے رہی ہے 2,000 روپے 3,000 روپے کرایہ، اور یہ 500 میں لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں 500 میں لے کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ذلیل بھی تو اتنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ضلالت ساری میں خود لے رہا ہوں پیسے بچانے کی خاطر، ٹھیک ہے، یا پیسے ہے ہی نہیں، دو ہی آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو آخری آپشن ہے وہ یہی ہے کہ بس کی بھی استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا، پھر ضلالت ہے، واک جانا پڑے گا، چلنا پڑے گا جتنا بھی چلا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ میرا جو مقصد ہے وہ، یا میری جو منزل ہے، وہ بچے کا دماغ، عقل، فکر اور اس کے جذبات ہیں۔ اب میں نے ان کو صحیح طریقے سے ٹارگٹ کر کے ان کو ری شیپ کرنا ہے تاکہ وہ اپنا مستقبل کے لیے بہتر انسان بن سکے۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میں 2 نمبری خیانت کر رہا ہوں۔ اگر میرے اندر اس چیز کا جذبہ نہیں ہے تو میں خیانت کرنے والا ہوں۔ میں اس بچے کی زندگی کو بھی اور اس بچے سے وابستہ جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی زندگی کا میں ذمہ دار بن چکا ہوں، اور سب کا میں نقصان کرنے والا ہوں اگر میں اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پر بے ایمان، کرپٹ، شرابی بھی اور زانی بھی، جج بھی کہہ لو، جج بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے تھانے دار، تو یہ کامن چیزیں ہیں، ان لوگوں کے لیے سارے جرائم عام چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جتنی کمائی ہے، اس بندے کی جتنی کمائی ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، جتنے لوگ بھی ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی پیچھے ایک استاد تھا، کوئی نہ کوئی پیچھے استاد تھا جس نے اس کو اصل میں ٹائم نہیں دیا۔ تو استاد ہونے کے ناطے سے جب ہم بازار میں جائیں اور ان پریشانیوں کا سامنا کریں، یعنی ناانصافی کا، ظلم کا، 2 نمبری کا، دھوکے کا، فراڈ کا، تو سمجھ لیں کہ وہ ہماری ہی پروڈکشن ہے، ہماری ہی اولاد ہیں، ہمارے ہی بوئے ہوئے بیج ہیں جو ہمیں آج پھل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امیجن کریں کہ آج کے جو طلباء ہمارے پاس ہیں، کل کو وہ کیا بننے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہی کے حوالے ہمارے بچے ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے شاگردوں میں سے کوئی ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، اور ان کے پاس کل کو میری بیٹی نے جانا ہو یا میرے بیٹے نے جانا ہو، اور وہ ڈاکٹر کو بد دعائیں دے، اور نتیجہ اس کی میرے بیٹے کی دعائیں ڈاکٹر کو وہ واپس میرے پاس آ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک پوائنٹ بتایا ہے، اور یہ تعلیم کے اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے، کیا؟ شرمانا، ہچکچانا ختم۔ یہاں پہ نا میں ایک اصول بتاتا چلوں۔
اب جیسے میں نے بولا نا کہ جتنی آپ کو اپنی منزل سے غرض ہوگی، منزل کے بارے میں بات ہوگی، جتنی زیادہ آپ کو اپنی منزل سے غرض ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر بے چینگی ہوگی کہ میں کسی نہ کسی طریقے اپنے منزل پہ پہنچ جاؤں۔ اب اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے آپ کریں گے، کیوں؟ تاکہ آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ جتنی آپ کو اپنی منزل سے لاپرواہی ہوگی، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنا ہی آپ ڈیلے کریں گے، اتنا ہی آپ سستی سے کام لیں گے۔ پھر کیا ہوگا بتا دیتا ہوں کیا ہوگا۔ یہ ٹیچر بیٹھے ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کو منزل سے غرض نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف زرداری پیدا ہوتے رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کرپٹ بےایمان جج جو مسلط ہیں پاکستان پہ پیدا ہوتے رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہمیں ایسے ہی ذلیل کریں، ہمارے بچوں کو، آگے آنے والوں کو، ٹھیک ہے، جیسے آج ہم ذلیل ہو رہے۔ دس از واٹ دے وانٹ، کیونکہ ان کو منزل سے کوئی غرض نہیں۔ اور جس کو منزل سے غرض ہوگی اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور شام پڑنے والی ہے اور موسم کتنا خراب ہے، وہ چلے گا نہیں، وہ بھاگے گا، وہ بھاگے گا، دوڑے گا، وہ قرضہ پکڑے گا، وہ جو بھی ہو سکے کرے گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ سوال پھر واپس وہیں پہ آ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو میری بہنوں کے ساتھ، میرے بھائیوں کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ، میرے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اور میرے شاگردوں میں سے کوئی ایسا سامنے آئے ایسے۔ اور یہ ایسا شعبہ ہے تعلیم، یہ واحد شعبہ ہے، بہت سے شعبے ہیں جو اللہ رب العزت نے خود اختیار کیے ہیں، اور ان کو انسان بھی اختیار کرے تو وہی جو ہے نا عظمت والا شعبہ ہے وہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پاورفل شعبوں میں جو سب سے اہم شعبہ ہے وہ ہے تعلیم۔ یہ خود اللہ کی بھی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے، اور یہ واحد عمل ہے جب آپ کرتے ہیں تو 1,24,000 انبیاء کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا بتا دیں، ہاں ایمان تو ہے ہی نا، ٹھیک ہے، ایمان تو ہے، ایمان کے بعد جو سب سے پاورفل عمل وہ یہی ہے تعلیم، کہ آپ اللہ کی بھی اور تمام انبیاء کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تمام انبیاء، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ اتنا مقدس شعبہ ہے کہ امیجن کریں، ریسٹورنٹ کی مثال بھی لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ریسٹورنٹ کی، کہ لوگ آ رہے ہیں، کھانے کا آرڈر آ رہا ہے اور پکانے والا کھانا پکاتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں پرواہ کرتا ہے؟ اسے اپنی جاب سے غرض نہیں ہے، اسے اپنی جاب سے غرض نہیں، اسے نہیں پرواہ نمک کتنا، مسالہ کتنا ہے، مرچ کتنی ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ کب ہوگی ایسا؟ کب ہوگا جب اسے اپنی جاب سے پرواہ نہ رہے، اپنے باس سے تنگ آ چکا ہو، اپنے وقت سے، اپنی زندگی سے آوازار ہو، تو وہ ایسے کرے گا۔ جس کو پتا ہو کہ میری جاب میرے لیے کتنی ضروری ہے تو وہ بہت زیادہ پرسائز ہوگا، بہت محتاط ہوگا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ کسٹمر آئیں گے، میرا روزگار چلے گا، ٹھیک ہے، تو وہ محتاط ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی محنت کر کے میں نے اسکول کے استاد کی جو ذمہ داری تھی وہ میں نے قبول کی تھی، میں نے اس کے لیے کتنی محنت کی ہے، اور اب جب وہ مجھے ذمہ داری مل چکی ہے، سب سے زیادہ سستی کا شکار کون ہے؟ اب وہ میں ہوں۔ کیوں؟ اگر یقین کریں دس از دا فیکٹ آف پاکستان، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہر جگہ ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
چونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے سے ملک پاکستان کا جو اسلام کی بنا پر جو وجود ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فخر کی بھی وجہ ہے، باعث ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو زیادہ شرمندہ کرنا چاہیے، زیادہ اپنے آپ پہ اٹیک کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں شرم آئے، حیا آئے کہ ہم کون تھے اور ہم کیا ہو رہے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے یعنی ایک ہفتے کے لیے گورنمنٹ بالکل خاموشی لے لے، خاموشی، اور بالکل پوچھ گچھ نہ کرے، اور یہ بات لیک ہو جائے کہ کوئی نہیں آنے والا پوچھنے کے لیے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اگلے دن کوئی بھی استاد اسکول نہیں ہوگا، کوئی بچہ اسکول نہیں ہوگا، کوئی ملازم اپنی جاب پہ نہیں ہوگا۔ وجہ اب اللہ رب العزت فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ رب العزت شرماتے نہیں۔ پڑھانے کے لیے مجھے کچھ بھی لینا پڑے، ابھی میں نے آپ کو کچھ کر کے دکھایا ہے، یہ کیا کر کے دکھایا تھا میں نے؟ اسے اینیمیشن بھی کہہ لیں۔ آپ پڑھانے کے لیے جو بھی ممکنہ عمل اختیار کریں، جو بھی طریقہ اختیار کریں، اور آپ کب کریں گے؟ بات پھر وہیں پہ جب آپ کو احساس ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو اصول ہے ہچکچاہٹ، شرمانا، مسائل کو بیان کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے کسی بھی لیول پہ نیچے جانا پڑے، اپنی انا کو نیچے لانا پڑے، اپنے تکبر کو نیچے لانا پڑے، کوئی بھی ایسی مثال ہے، کوئی بھی ایسی مثال۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی زبان میں انگلش کا لفظ ایڈ نہ کیا تو میری جو ہے نا وہ ٹور خراب ہو جائے گی، میری عزت خراب ہو جائے گی۔ مجھے گھن آتی ہے اپنی زبان میں انگلش ایڈ کرتے ہوئے، لیکن چونکہ ایک سوچ ایسی ہے لوگوں کی کہ میں ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ ان کو پتہ لگے کہ جو بولنے والا ہے اس کو انگلش بھی آتی ہے، اس بنا پر اگر یہ ایسا مسئلہ نہ ہو تو میں انگلش نہ ایڈ کروں، ٹھیک ہے؟ مجھے پنجابی اچھی خاصی آتی ہے، اردو دونوں میری یعنی بالکل نارمل زبان ہے الحمدللہ، مجھے مشکل نہیں ہے نہ اردو بولنے میں نہ پنجابی بولنے میں، لیکن بعض دفعہ اس لیے ایڈ کرتا ہوں، میں جان بوجھ کے مثالہ ڈالتا ہوں تاکہ وہ لوگ جن کو انگلش سن کے جن کے کان اور اندر سے ایک راحت اور اندر سے ایک یہ میری ٹائپ ہے، وہ جو ایلیمنٹ ہے نا اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ کسی بہانے سے بیٹھ کے بات کو سن لیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو بعض دفعہ کچھ بھی کرنا پڑے صرف اس لیے کہ اگلے کو بات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اچھا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، تو یہ اصول جو بتایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں ابھی آگے ایک تعلیم شروع ہونی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کھولیں، یہ آیت دیکھیں، میں تو اسکرین شیئر کر رہا ہوں تو آپ کو مزہ آئے گا یہ چیز جان کے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان اللہ لا یستحیی، رائٹ؟ یہ آ گیا آیت نمبر 26، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی ہم آگے جاتے ہیں نا، کتنی آیتیں آگے جاتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے علم پہ بات جا رہی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ٹھیک ہے؟ اب اللہ رب العزت اپنے علم کل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آ گیا جی کیا؟ لو جی، تعلیم شروع ہو گئی۔ یہاں پہ اللہ رب العزت اپنے تعلیم کے طریقہ کار کو سمجھا رہے ہیں، تعلیم کے طریقہ کار کو۔ ایوری کین سی اٹ، رائٹ؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جن لوگوں کو عربی نہیں آتی وہ نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑ رہا ہے، میں نا لفظی ترجمے والا قرآن پاک نکال لیتا ہوں۔ لفظی ترجمہ، آیت نمبر بن جائے گی 26/7 33، میرے خیال میں 33، اوکے، یہ رہی، یہ ہے ان اللہ لا یستحیی۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں میں بات کر رہا ہوں۔ انا، بے شک اللہ لا یستحیی، نہیں حیا، نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثلا مثال، ما بعوضۃ، جو مچھر، خواہ اس سے اوپر، ٹھیک ہے؟ وہ جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے،
اور وہ لوگ اور جو لوگ یا جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے. اللہ رب العزت گمراہ کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو اور اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو, اور وہ نہیں گمراہ, اللہ رب العزت نہیں گمراہ کرتے سوائے ان کے جو فاسق ہیں. فاسق, دیکھیں نا, یہ نافرمان, یہ لفظ غلط ہے, فاسق. ٹھیک ہے, اب آ جائیں اگلی آیت. اگلی آیت کے آخر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 29 میں. ٹھیک ہے, یہ ربط ہے, آیات کا آپس میں کنیکشن ہے. ہم نے وہ ڈسکس کیا ہوا شروع میں, اگر تو آپ نے تفسیر ساری سن لی ہے تو آپ کو پتا ہے واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا جی, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم, اور اسے ہر چیز کا علم ہے. یعنی آج جی دیکھیں کہ ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود اللہ رب العزت بات کو سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے رہے ہیں. کتنی چھوٹی چیز کی مثال ہے. ٹھیک ہے, اور ہر چیز کا علم ہے. مطلب کہ اللہ رب العزت اپنے علم کو جھاڑ نہیں رہے ہیں, فخر نہیں کر رہے, اگلے بندے کو اس بات کا احساس نہیں دلا رہے کہ وہ کمزور ہے, بے بس ہے, لا علم ہے, جاہل ہے, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, اس سے آگے والی آیت, ٹھیک ہے نا, آدم علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, ٹھیک, آدم علیہ السلام کی, تو اللہ رب العزت نے پھر تعلیم شروع کر دی. لو جی, یہ تعلیم شروع ہو گئی. تعلیم کیسے شروع ہو گئی؟ وَعَلَّمَ, اور سکھائے آدم کو نام سب چیزوں کے, پھر انہیں پیش کیا فرشتوں پر. تو یہاں پر ہم نے آیات کا ربط دیکھا تھوڑا سا. ٹھیک ہے, آیات کا آپس میں ربط. اب واپس آئیں تو ہم بات کر رہے ہیں قرات کی آیت نمبر 26. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اچھا جی, تو ایک تو ہمیں یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ اللہ رب العزت ہمیں یعنی امیجن کریں کہ اللہ رب العزت, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم, انہیں, اللہ کو ہر چیز کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, ہر چیز کا علم. لیکن مجھے بات سمجھانے کے لیے میں قرآن پڑھتا ہوں تو اتنے عام فہم, اتنے آسان انداز سے بات کی گئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور ہاں, یہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے کم فہم, کم علم لوگوں کے لیے بہت سادہ زبان استعمال کی ہے. پھر وہ لوگ جن کو لغت, لنگوسٹ جو ہے نا, زبان, ماہر زبان ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاورفل بھی زبان ہونی چاہیے, تو اللہ رب العزت نے کہا پریشان نہ ہو, میں وہ بھی استعمال کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت نے وہ آخری 10 پاروں میں وہ انداز بھی اختیار کیا ہے جہاں پر بہت ہیوی, یعنی جیسے اردو کے شعر ہیں علامہ اقبال کے, لیکن میں ان خوش قسمتوں میں سے ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. بہت سارے الفاظ میرے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میری حالانکہ اردو زبان ہے, پنجابی ہے, پنجابی کے بہت سارے الفاظ ہیں وہ بالکل سر کے اوپر سے یوں سے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کم علمی کہہ لیں. ٹھیک ہے, یا پتہ ہی نہیں, ہیوی الفاظ ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں, ذوق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کو ان کی انا کا مسئلہ نہیں ہے, بٹ دے ڈو لائک اٹ, دے لو اٹ. ٹھیک ہے, اب جیسے میں نے ابھی انگلش ایڈ کی ہے, کیوں ایڈ کی ہے؟ ٹھیک ہے, ان لوگوں کے لیے جن کو یہ مسئلہ چاہیے. ٹھیک ہے, ایسے وہ لوگ جن کے اندر ریا, تکبر, ایسا کچھ نہیں ہے, بٹ ان کے لیے کافی نہیں ہے, یعنی سادے الفاظ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے دماغ کو ہیوی چیز چاہیے جس کے پھر وہ دماغ ان کا مطمئن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اٹس نتھنگ اباؤٹ دیئر ایگو, ان کا تکبر, فخر, ریا کاری کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے وہ بھی زبان استعمال کی ہے جو ان کے علمی جستجو جو ہے, علمی تجسس جو ہے, اس کو پورا کرے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں واپس, چونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پچھلی آیات میں ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ رب العزت نے چیلنج, تو وہاں پہ نا کچھ چیزیں ہیں ایسی جو کور نہیں ہوئی, تو میں ان کو کور کرتا چلوں. ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی علمی میدان میں یا کسی بھی میدان میں جب چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کا 2 قسم کا ری ایکشن آتا ہے.
پہلا ریئیکشن یہ ہے کہ آپ چیلنج کو قبول کریں، اس کو پورا کر دیں اور اس کے بعد آپ جیت جائیں. یہ پہلا طریقہ. اور ریسلنگ میدان میں، میچوں کے میدان میں، مقابلوں میں یہ آسان چیزیں ہیں. جب باری آتی ہے انٹلیکچوئل یعنی علمی قابلیت کا امتحان ہو اور وہاں پہ چیلنج کر دیا جائے، اور چیلنج بھی ایسا ہو کہ کہا یہ جائے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کرو گے، نہیں تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. یعنی یہ چیلنج تھا بھی، رہے گا بھی. اور یہ چیلنج ہے کس پر؟ علم پر. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آئیں اور ٹرائی کریں کہ بھئی میں آتا ہوں، بھئی یہ چیلنج کر دی گئی. نہیں، یہ تو 20 سال پہلے چیلنج کیا گیا تھا، 100 سال پہلے تھا، 1000 سال، 1400 1500 سال پہلے تھا. آج کے دور میں اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود چیلنج کو قبول کیا جا سکتا ہے. لیٹس ڈو اٹ. لوگ ہو سکتے کریں، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پائے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب چیلنج کو قبول نہ کیا جائے تو دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ جب آپ چیلنج کو پورا نہ کر سکیں، قبول نہ کر سکیں، اپنے آپ کو سچا ثابت نہ کر سکیں اور چیلنج کو جھوٹا ثابت نہ کر سکیں، تو پھر ایک ہی آپشن باقی رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ تنقید شروع کر دیں. تنقید پہ مجھے نا بات یاد آئی، تھوڑا سا لطیفہ ہے تنقید پہ. وہ ایک اللہ کے ولی تھے، بہت زیادہ نیک اللہ کے ولی. تو ان کی بیوی بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ لوکل قسم کا رویہ اختیار کرتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ. وہ بہت زیادہ ہمبل مزاج تھے. تو وہ کہتے کہ بھئی ایسے نہ کیا کرو، ایسی جو باتیں ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، میں اللہ کا ولی ہوں. تو وہ کہتی ہے اللہ کا ولی بنتا ہے تو اللہ کا ولی. تو ایک دن نا اس نے، سچ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جوک، ٹھیک ہے، اس نے دیکھا کہ بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے. تو شام ہوئی تو خاتون کہنے لگی، بندہ واپس آیا تو کہنے لگی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی. وہ دیکھا تھا نا وہ اڑ رہا تھا، وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. کہنے لگا وہ میں تھا. کہنے لگی اسی لیے تم ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. جب بات کو تسلیم نہ کرنا ہو تو پھر یہ باقی رہ جاتا ہے کہ پھر کیڑے نکالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیڑے. تو کیڑے نکالنے کی کوشش بھی برقرار رہتی ہے، یعنی اگلے پہ کیچڑ اچھالیں. ٹھیک، کیچڑ اچھالنے کی کوشش برقرار رہی. کس طریقے سے برقرار رہی؟ اس کے کئی طریقے ہیں. ٹھیک ہے، کئی طریقے ہیں. اب اگر تنقید کس طریقے سے کی جاتی ہے، تنقید کے کیا انداز ہیں؟ زبان پہ تنقید کر دی، لو جی یہ جو ہے نا گرامر کے روح سے یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر کمی ہے، اعتراض کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. اور جب اس سلسلے کی باری آتی ہے تو کیا ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر قرآن جلانا. آپ قرآن کو جھوٹا تو نہیں ثابت کر سکے، جلانے پہ آگے. اور یہ کس بات کی علامت ہے؟ عدم برداشت کی علامت ہے. بھائی کوئی مسلمان تمہاری کتابوں کو جلا رہا ہے، تمہیں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ بھائی اس لیے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. لہذا تنقید کا سب سے پاورفل طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو جلا دو. اور کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بہت دفعہ پہلے ہو چکا ہے. اچھا، اب جو خوبصورت بات ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں نے چیلنج کیے، بہت سے لوگوں نے چیلنج کیے. فرض کیا ایک بندے نے کہا بھئی میں خطاط ہوں، مجھے عربی کے قواعد و قوانین کا پتہ ہے، لہٰذا وہ کیا کرے؟ وہ قرآن پاک کی طرح ایک لائن لکھ لے. چلو ایک کتاب لکھ لے، مثال کے طور پر لکھ لے. اس نے لکھ لی، اس پہ اعراب بھی ویسے ہی لگا دیا، اس کے الفاظ کا انتخاب بھی ویسے ہی کیا جیسے کہ قرآن پاک ہے مثال کے طور پر. لوگ بھی آگے، لوگوں نے کہہ بھی دیا ہاں جی یہ تو قرآن لگتا ہے. کیا یہی چیلنج ہے؟ نہیں. قرآن کا صرف یہی چیلنج نہیں ہے.
اللہ رب العزت نے اسی لیے کہا تھا، جیسے ہم نے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوهُ وَلَن تَفْعَلُوهُ کے بارے میں بات کی تھی. کسی کو یاد ہے کیا بات کی تھی؟ جی سر، جی کوئی بتائے، جی بتائیں. انکانشیس میں بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور آگے بھی اگر کبھی فیوچر میں بھی کوئی اس طرح کا کوئی شخص اٹھ کے آ جائے جو چاہے کہ میں چیلنج کر سکتا ہوں، تو اس کی عقل یہ کام کر ہی نہیں سکتی. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ایکسیس دی ہی نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. اب اس میں سمجھیے گا پوائنٹ. کیا قرآن پاک نے صرف زبان پہ چیلنج کیا ہے؟ نہیں. قرآن پاک کی وجہ سے، قرآن پاک کی وجہ سے جتنی لائبریریاں پیدا ہوئی ہیں، کتنی لائبریریاں، کتابوں کی تو بات ہی نہیں ہے نا، لائبریریاں. اور ان لائبریریوں میں مضامین کون سے ہیں؟ کون کون سے دنیا کائنات کے مضامین نہیں کور کیے گئے؟ کیا وہ جو لکھی ہوئی چند صفحوں کی جو کتاب، جس کو وہ قرآن کی طرح کا پیش کر کے چاہتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ یہ قرآن کا چیلنج قبول کر لیا گیا ہے، کیا یہ کتاب جو کتابچہ تیار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیا ایسا افیکٹ دکھا سکتا ہے کہ کتابیں پروڈیوس ہوں؟ پھر آگے چلتے ہیں. کتنا عرصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا؟ 23 سالہ. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 23 سالہ عرصے میں جو انقلاب آیا ہے. انقلاب کی اقسام ہے نا. ایک انقلاب ہے جو باہر سے آتا ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں. مثال کے طور پر انٹرنیٹ نے ابھی تبدیلی، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی پیدا کی ہے، ٹھیک ہے. انڈیا پہ گورے آئے، انہوں نے بہت کچھ باہر سے لا کر کے لوگوں پہ مسلط کر دیا. ہم جاتے ہیں عمرے پہ، ہماری پاکستانیوں کی، انڈین کی بہت تعداد زیادہ ہے، جاتے ہیں مکہ میں عمرے کے لیے. تو جب آپ عربی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ عربی، پنجابی یا اردو بول رہے ہوتے ہیں. کیوں بول رہے ہوتے ہیں؟ انفلوئنس باہر سے آنے والے لوگوں کا. اب انٹرنیٹ نے جو ریولوشن کی ہے، لوگوں کے اب بہت ساری خواتین کے سر سے پردے ہٹا دی ہیں، ان کو ایک ہمت دے دی ہے، ٹھیک ہے. ان کو وہ اچھی بھی ہے اور وہ غلط بھی ہے. ہر چیز کی لمٹ ہے، جیسے وہ کراس ہوتی ہے نقصان دہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہمت ملی ہے وہ اتنی زیادہ مل گئی کہ وہ بازار میں چارٹ لے کے آ گئی، میرا جسم میری مرضی. وہ تو اوپنلی وہی جو ہے نا، وہی یعنی نحوست، جس نحوست سے اسلام نے ان کو بچایا تھا، اسی نحوست میں دوبارہ جانے کے لیے وہ دوبارہ مارکیٹ میں آ گئی، ٹھیک ہے. کہ ان کو انسان کے طریقے سے سلوک نہ کیا جائے، جانور کی طرح سے ایک سیکس آبجیکٹ، ٹھیک ہے، کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا جائے. ضرورت پوری ہو جائے تو ٹریش، کوئی اوقات نہیں ہے. جیسے ہی ایک خاتون 30-35 سال کو ہٹ کرتی ہے، جیسے ہی اس کے جسم پہ جھریاں شروع ہوتی ہیں، اس کی اوقات اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، پیچھے نہیں کچھ بچتا، ٹھیک ہے. تب اسے پتہ چلتا ہے اب میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے جو آ کے کہہ سکے بھائی میں تیری ذمہ داری لیتا ہوں. کوئی بھی پیچھے نہیں بچتا. کیوں؟ مردوں کی سوچ ہی الگ ہے، ٹھیک ہے. مرد خواتین کو دیکھتے ہیں کسی اور نظر سے، ٹھیک ہے. اب اس کو سہارے کی ضرورت ہے. سہارا جب اس کو جوانی تھی، اسے لگا کہ میں سب کچھ کر لوں گی. جیسے ہی وہ جوانی کی، وہی تو ایک ٹارگٹ ہے. اسی ٹارگٹ میں تو اس نے سب سے زیادہ پروڈکٹس خریدنی ہے، اسی پیریڈ میں تو اس نے سب سے زیادہ کچھ خریدنا ہے. تو اسی کو قابو کیا جاتا ہے تاکہ اس پہ کسی کی نصیحت کا اثر نہ ہو، تاکہ جو ہم بیچیں یہ خرید لے. تو اس کو جو بھی جس طریقے سے بھی گھر سے نکالنا جائے، یہ الگ مضمون ہے. I don't want to touch it، ٹھیک ہے. I don't want to touch it. اچھا خیر، باہر سے سوچ مسلط ہوتی ہے، باہر سے تو پھر ایک تبدیلی آتی ہے. لیکن کیا وہ تبدیلی ویسی ہے جیسے 23 سالہ دور کے اندر عرب میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے؟ نہیں. مثال کے طور پر انقلاب اس سے پہلے فرینچ ریولوشن ہے، ٹھیک ہے. تو فرینچ ریولوشن سے پہلے لوگ وہی کچھ کھاتے تھے جو بعد میں کھاتے تھے. حالانکہ مذہبی نظام سے سیکولر نظام کی طرف شفٹ ہوا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے. ان کی زبان وہی ہے، کھانے پینے کا انداز وہی ہے، ٹھیک ہے. رسوم و رواج بہت سارے ویسے ہی ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ بہت زیادہ مشہور ہے، ابھی تک وہی سسٹم چل رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ریولوشن باہر سے آتی ہے. جب باہر سے آتی ہے یا انفورس کی جاتی ہے تو اتنا بڑا انقلاب نہیں آتا. اگر اٹھا کے تاریخ کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسی تاریخ نہیں ملتی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا تاریخ کے اندر کہ کم سے کم عرصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ کا جو عرصہ ہے،
23 سالہ عرصے میں، ایون کہ 25 سالہ، ایون کہ 30 سالہ عرصے میں بھی ایسا انقلاب دیکھنے کو نہیں ملا جس میں کیا کچھ تبدیل نہیں ہوا. دیکھیں، ناخن، پاؤں کے ناخن کاٹنے سے لے کر، پاؤں دھونے سے لے کر، جسم کی نفاست و پاکیزگی، لباس کی نفاست و پاکیزگی، سر کے بال، آنکھوں کا جھکانا، آنکھوں کا اٹھانا، کانوں کا سننا، کانوں کا کیا سننا کیا نہیں سننا، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، کیا سونگنا کیا نہیں سونگنا، کہاں بیٹھنا کہاں نہیں بیٹھنا، کیسے چلنا کیسے نہیں چلنا، کیسے واش روم میں داخل ہونا، کیسے واش روم سے نکلنا، کیسے گھر میں داخل ہونا، کیسے گھر سے باہر نکلنا، کیسے مسجد میں داخل ہونا، کیسے مسجد سے نکلنا، کیسے بازار میں جانا، کیسے بازار سے آنا، بازار میں کیسے چلنا سے لے کر کیسے کاروبار کرنا، کیسے معاملات کرنے، کیسے رشتہ داری کے حقوق پورے کرنے، کیسے بچوں کا خیال کرنا، کیسے عام لوگوں کا خیال کرنا، کیسے کون سی ایسی چیز ہے، خواہ وہ کلچر ہو، سوشلی ہو، ریلیجن یعنی مذہبی طور پر ہو، ٹھیک ہے، سیاسی طور پر ہو، سماجی طور پر ہو، اس کے بعد کیا نام ہے، معاشی طور پر، کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے زندگی کا جس کو اسلام نے ٹچ نہیں کیا اور اس کو تبدیل نہیں کیا، پالش نہیں کیا، بہتر نہیں کیا؟ کوئی ایک ایسا ایلیمنٹ. کیا لوگوں نے کھانا پینا بدل دیا؟ جی بدل دیا. کیا لوگوں نے اپنے مشروبات بدل دیے؟ جی بدل دیے. کیا لوگوں نے اپنی گفتگو کا انداز بدل دیا؟ جی بدل دیا. کیا لوگوں نے اپنے ملنے جلنے کے روایات، طریقہ کار بدل دیے؟ جی بدل دیے. کیا لوگوں نے اپنے معاملات بدل دیے؟ جی بدل دیے. کیا لوگوں نے اپنے کاروبار کے طریقہ کار بدل دیا؟ جی بدل دیا. کون سا ایسا عمل جو نہیں بدلا؟ اب جب قرآن چیلنج کرتا ہے، it's not only challenging one thing, it challenges everything. Bring something that can bring the change in a society. اور پوری دنیا کی تو بات مشکل ہو جائے گی نا، یہ تو مر جائیں گے، ٹھیک ہے، جو چیلنج قبول مر جائے گا. ہاں، ایک ہی سوسائٹی میں ایسا انقلاب پیدا کرنا. اب رہی بات، یہ تو تھی ساری چیزیں، کوئی ایسی کتاب ہی لا دیں کہ جس کو کوئی بھی معزز ترین ممالک میں سے کوئی ملک نکال لیں اور اس ملک کا کانسٹیٹیوشن نکال لیں، یا سب سے مشہور کوئی مذہب نکال لیں، اس مذہب کی مذہبی کتاب نکال لیں. اگر اس مذہب کی کتاب یا اس ملک کا کانسٹیٹیوشن یا لا نکال کے اس کی ایک ہی کاپی رکھ کے باقی سب جلا دی جائیں، سب جلا دی جائیں، اور وہ کتاب اگر نہ کھولی جائے، اگلی نیشن تک تمام علوم اور تمام قوانین ختم ہو جائیں گے. اگر کتابیں ساری ختم ہو جائیں تو سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، کیوں؟ کسی کو یاد ہی نہیں ہے. واحد کتاب دنیا میں جو موجود ہے کہ آج ساری کاپیاں، ہارڈ کاپیز ختم ہو جائیں، جلا دی جائیں، مثال کے طور پر ختم ہو جائیں، ساری ختم ہو جائیں، دنیا کے کس کونے میں آپ جائیں، جا کر کے قرآن کو اکٹھا کرنا چاہیں، 1 گھنٹہ نہیں لگے گا، آپ کا قرآن دوبارہ اکٹھا ہو جائے. یہ ایک الگ سے موضوع ہے. تو جب باری آتی ہے موضوعوں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے جس کو کور کرتے کرتے ہمارا بہت سارا ٹائم گزر چکا ہے. آگے کل مزید ہم ڈسکس کریں گے. کہ آخری میں بات کر دوں، اس معاملے کو ختم کر دیں. قرآن و حدیث جب رائج ہونا شروع ہوئے، ٹھیک ہے، وہ لوگ، وہ عرب جو اپنی عربی زبان پہ فخر کیا کرتے تھے، فخر، ٹھیک ہے، اور عربی زبان ہی ان کا سب کچھ تھی. They did not have any infrastructure, they did not have any like business or any product کہ جس پہ وہ فخر کر سکیں. ایک ہی چیز تھی، وہ تھی زبان. نہ ان کے پاس کوئی محل، نہ ان کے پاس کوئی قلعے، نہ ان کے پاس کچھ نہیں. جب قرآن و حدیث آئے، باہر سے لوگ مسلمان آ رہے ہیں، لوگوں کو اپنی عربی زبان کی فکر ختم ہو گئی. یعنی یا تو قرآن نوٹ ہو رہا ہے یا حدیث نوٹ ہو رہی ہے، بس عربی زبان کے ساتھ بالکل ہی ربط ختم ہو گیا. حتیٰ کہ بہت سارے اسکالرز کو اس بات کی فکر ہوئی کہ بھئی ہم تو عربی زبان سے ہاتھ دھو دیں گے، پیور عربی زبان سے. کیوں؟ باہر سے لوگ آ رہے ہیں حج و عمرے کے لیے، جیسے جیسے وہ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ویسے تہذیب بھی، کلچر بھی اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، جو کہ مکس ہو رہا ہے. اور عربی زبان کی جو قوت تھی، جو اس کی پیورٹی تھی، وہ ختم ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اب کیا کیا پھر ان کو دیہات میں جا کر کے 20 15 سال، 10 سال لا کے اس پیور زبان کو دوبارہ سیکھا.
پھر اس کو ریکارڈ کیا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اصل زبان محفوظ رہ سکے. اور یاد رکھ لینا کہ آج سے 1400 سال کی عربی زبان اور آج کی عربی زبان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم اس کو ویسے نہیں دیکھ سکتے جیسے کہ ہم آج کی زبان کو دیکھتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال؟ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اگلی کلاس کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. اگر کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جو سنا ہے، جو سنایا ہے، صحیح بات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.